یہ گنڈاپور صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ایک تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میرا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہے 9 مئی کی وجہ سے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی میں خود افغانستان بغیر پاسپورٹ کے بھی جا سکتا ہوں، میں وہاں پر جا کے خود مذاکرات کروں گا. تو یہ کیا ہے نیریٹو پھر؟ دیکھیں یہ کم از کم الفاظ میں یہ پاکستان مخالف نیریٹو ہے. اچھا، اب اس سے زیادہ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ پاکستان مخالف جو ہے وہ بیانیہ ہے. اور اس کو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا بندہ جو پاکستان مخالف بیانیہ رکھتا ہو، اسے آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں گے اسے کیا جا سکتا ہے. اس ملک کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. کل کو پھر طالبان بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی جلسہ کرنے دیں، ہمیں بھی یہاں پہ جو ہے وہ اکٹھ کرنے دیں، ہم نے بھی اپنے نظریات کو، ہمیں بھی جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی. اب دیکھیں نا کہ اگر یعنی پاکستان مخالف کمپین کرنے کے لیے آپ کو اظہار رائے کی آزادی وہاں پہ بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کور ہے، تو پھر ان کو بھی اجازت دے دیں. تو رانا صاحب یہ تو ایک آپ نے کہا نا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق یہ بات ہے نا کہ چلیں وہ تو ہی از آلریڈی ان دا جیل فیسنگ کیسز اینڈ ڈیسیجنز جو بھی ان کے خلاف آئیں، لیکن ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو کہ ان کے بیانات کی ترویج کر رہے ہیں ایک طرح سے، یعنی کہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے وہی علی امین گنڈاپور صاحب نہیں، وہ بھی انہیں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی انہیں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ آپ ان کو دیکھ لیں، وہ 2-3 دن بیان دیتے ہیں جو ان کی گورنمنٹ یا ان کی جو ایز چیف منسٹر ذمہ داری ہے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اس سے جو میچ کرتے ہوں. اس کے بعد تیسرے چوتھے دن ان کو خیال آتا ہے کہ بھی یہ اب بانی پی ٹی آئی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میں ہی کہیں چھٹی نہ کروا دیں. اس کے بعد پھر ایک دن وہ وہی بیان دیتے ہیں جو عمران خان صاحب کا پسندیدہ بیان ہوتا ہے، وہ ان کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں، بلکہ تائید کرتے کرتے بعض اوقات 2-4 قدم آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے ان کا سلسلہ. تو رانا صاحب ایسا کیسے ہے کہ ایک شخصیت تو جیل میں ہے، دوسرے شخصیت جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب وہ فرماتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ بھی بلاک ہے، ان کو رینیو بھی نہیں کروانے دیا جا رہا، دوسری جانب وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ ایک آئینی عہدہ بھی ہے اور عوام نے منتخب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ گئے ہیں وہاں پر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اس طرز کے بیانات بھی دیتے ہیں اور کبھی اس کے بالکل برعکس بیانات دیتے ہیں. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر یہاں پر بھی لاگو ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ود دی پاسج اور جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ کنکلوڈ یا کلوز جو ہے وہ ہوتی ہیں. اچھا، یہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز کر رہے ہیں، ایک چیز مجھے بتائیے، کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک وقت آ جائے گا کہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کے اوپر جو بھی اس ملک کے آئین اور قانون کے تقاضے ہیں وہ ایک وقت آ جائے گا، پھر وہ پورے ہو جائیں گے. مجھے ایک چیز بتائیے، علی امین گنڈاپور صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں کیا سنواؤں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، آزادی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کردار ادا کر رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا، کامیابی ہوئی نہ ہوئی، ہمارا ایمان ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم نے بھرپور کوشش کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان ان کا درست ہے، علی امین گنڈاپور کے مفاد میں ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں، یا اس کے لیے وہ کوشاں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی زیادہ جو ہے وہ کومنٹ کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے جو میں نے پہلے بھی کی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بانی پی ٹی آئی کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور پھر دوسری طرف گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ راضی رکھنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ مینز اور آپ کو اس کے لیے دونوں طرح کی جو ہے وہ
دونوں طرح کی گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ مذاکرات والی بات ہے اس کے اوپر اب کا مجھے نہیں معلوم، لیکن پہلے وہ اس بات پہ تھے کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور ڈائیلاگ ہی ایک ایسا طریقہ ہے سیاست میں کہ جس سے آگے راستہ نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔